السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے اہل خانہ کو، آپ کو اور تمام اہل اسلام کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج آپ حضرات کے سامنے ایک انٹرویو لینا ہے ہم نے، اور اس شخصیت سے لینا ہے جو اس وقت سرگودا یونیورسٹی کا طالب علم ہے۔ جی آپ کا نام بتائیں اپنا۔ میرا نام محمد حذیفہ حفیظ ہے اور میں تراک رہائشی جی اور میں سرگودا یونیورسٹی میں بی ایس کر رہا ہوں، بی ایس ریڈیوگرافی۔ ماشاء اللہ، انہوں نے اپنا تعارف بھی کروا دیا ہے، اور ان کے بعد اگلا ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے رمضان المبارک کے جو مبارک روزے تھے وہ آپ کے کیسے گزرے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں یہ رمضان والا مہینہ عطا کیا ہے اور یہ بڑا بابرکت مہینہ ہوتا ہے۔ اس میں ہم پورے سال کے گناہ بخشوا سکتے ہیں اللہ سے، اور بڑی نیکیاں ہیں اس میں، یعنی کہ 70 گنا ثواب بڑھ جاتے ہیں۔ اور لیکن اس مہینے کا یہ ہے کہ یہ گزرتا بہت جلدی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ یعنی روزے تو بہت الحمدللہ نے توفیق دی ہے روزے رکھنے کی اور عبادات کرنے کی، لیکن ہم سے کبھی کبھی بہت ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ بس اچھا گزر گیا رمضان کا مہینہ، پتہ بھی نہیں چلا۔ جی آج عید الفطر تھی اور آپ کی خوشی کا دن ہے، تو آج آپ نے عید الفطر کی نماز کہاں پر ادا کی ہے؟ عید الفطر کی نماز جو ہم پرانے روایتی طریقہ ہے ہمارا، یعنی کہ تیار ہو کر ہم قائد آباد جاتے ہیں، ساتھ ہی ہمارا ایک شہر ہے، وہاں جا کر ایک مسجد ہے جامعہ مسجد فاروقیہ، ہماری ساری برادری والے وہیں نماز ادا کرتے ہیں عید کی، اور پھر جب عید کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو پھر گلے ملتے ہیں اور پھر تصویریں اور ویڈیو بناتے ہیں۔ اس سے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، یعنی عید کے دن ساری برادری اکٹھی ہو جاتی ہے اور پھر گلے ملتے ہیں اور خوشی ہوتی ہے، بہت اتحاد ہوتا ہے۔ ٹھیک ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد جو آج کا دن ہے، تقریباً آدھا دن گزر چکا ہے عید الفطر کا، یعنی کہ آج پہلا دن آدھا گزر، وہ آپ کا کیسے گزرا؟ الحمدللہ ابھی تک تو بہت اچھا گزر رہا ہے، اور عید والے دن یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے ریلیٹیو ہوتے ہیں ان کے گھر آنا جانا لگا رہتا ہے، ان کے مہمان وہ آتے ہیں ہمارے گھر، پھر ہم جاتے ہیں۔ اسی طرح جو سال بھر کی رنجشیں اور جو ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں نفرتیں، عید میں وہ ملنے سے، گلے ملنے سے پھر دور ہو جاتی ہیں۔ یہ اسلام کا ایک خوبصورت تہوار ہے جو نفرتیں بھلا دیتے ہیں اور محبت بھی بڑھاتا ہے، بہت اچھا گزر رہا ہے۔ اور اس عید پہ آپ کہیں جانے میں کوئی پلان وغیرہ ہے یا نہیں ہے؟ عید آپ کیسے گزارتے ہیں؟ شہر میں گزارتے ہیں، دیہات میں گزارتے ہیں، یا کہیں کسی علاقے میں چلے جاتے ہیں، پہاڑی ہو یا کسی علاقے میں آپ جاتے ہیں؟ دل تو ہوتا ہے کہ عید میں ہم کہیں گیا، یعنی کہ پکنک پر ہم جایا جائے۔ ایک دو دفعہ چاچو کے ساتھ گیا تھا، یہی ایک ساتھ ہی ہے، ام شریف نام ہے اس کا، اور وہ پہاڑ ہے، اس میں مندر ہے پرانا تاریخی مندر ہے، اور وہ بھی بڑی مشہور جگہ ہے، وہیں ساتھ ہی ہے، ہمارے 30 کلومیٹر سے بھی کم سفر ہے اس کا، زیادہ تر تو وہیں جاتے ہیں۔ اور دل تو ہوتا ہے کہ کہیں دور جایا جائے، عید پر یہی ایک سال میں ایک دم آتی ہے، اگر اس پر دل تو ہوتا ہے، اگر جب کسی کا پروگرام بنے تو پھر چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں تعارف کرایا تھا کہ یہ سرگودا یونیورسٹی کا طالب علم ہے، تو آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ باشرہ آدمی ہے، اس کی داڑھی بھی سنت کے مطابق ہے، اور آپ جیسے دیکھ لیں کالج اور یونیورسٹی کے طالب علم جو ہوتے ہیں ان کی داڑھی بھی شیو ہوتی ہے اور ان کو بچانا ہی نہیں جاتا، لیکن ماشاءاللہ یہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے سبق ہے کہ شرعی لحاظ سے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی یونیورسٹی ہو کالج ہو ان میں پڑھا جائے تو داڑھی شیو کروانی پڑتی ہے، ماحول میں گھل مل کے رہنا چاہیے، یہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی اس کے سامنے زندہ مثال ہے، اس سے یہ ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے۔ اب کیا کر رہے ہیں یونیورسٹی میں؟ میں بی ایس ریڈیوگرافی میں کر رہا ہوں، میرا دوسرا سیمسٹر ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ ماشاءاللہ یہ یونیورسٹی تقریباً 6 ماہ سے زیادہ ہو گیا، 6 ماہ سے زیادہ ہو گئے یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، لیکن ماحول نے ان کو نہیں تبدیل کیا، لیکن الحمدللہ یہ ماحول کو تبدیل کرتا ہے، ادھر جا کے یہ ان کو باجماعت نماز بھی کبھی کبھی ادا کر دیتا ہے، اور رمضان کا پورا مہینہ انہوں نے ادھر ہی سرگودا یونیورسٹی میں گزارا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عید الفطر کا پہلا دن ہے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ دوسرا دن اور تیسرا دن کہاں پر گزاریں گے؟ یہ ہم پہلا دن تو اب گزرنے والا ہے، تقریباً اثر ہو گئی ہے جی، اور دوسرا دن جو ہے اس میں میرا پروگرام ہے، یعنی کہ جو میرے دوست ہیں نا فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر والے، ان کے گھر جانے کا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ تیسرے دن شاید نانیہال میری چھٹیاں چلی گئی، اسی طرح گھوم پھر کر گزاریں گے۔ ماشاءاللہ یہ تھے محمد حذیفہ حفیظ صاحب جنہوں نے ہمیں انٹرویو دیا
سب سے پہلے تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے، اور اس کے بعد ہم اس انٹرویو کا اختتام کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے، تو ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تہ دل سے۔